أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات. اب سب سے پہلے ہمارے پاس یہاں پہ ہے جیم، اور جیم ہے قلقلہ میں سے، اور اس کے اوپر ہے تشدید. تو یہاں پہ ہمارے پاس قلقلہ مشدد ہے، تو خوب جماؤں کے ساتھ ادا کریں گے. را کے اوپر دو پیش، اور دو پیش کی وجہ سے ہم نے اس را کو پر پڑھنا ہے، یعنی موٹا. دو پیش کی تنوین کے بعد میم، یہاں پہ ہم نے غنہ کر کے پڑھنا ہوگا. واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ 2 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھنا ہے. اگر آپ یہاں پہ وقف کرتے ہیں تو آپ نے تا کو ساکن کر دینا ہے. اگر آپ ملا کے پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ نے اخفا کرنا ہوگا، کیونکہ دو پیش کی تنوین کے بعد ہمارے پاس فا حروف اخفا میں سے ہے. نیکسٹ ہمارے پاس نون ساکن کے بعد فا، اخفا کا قاعدہ غنہ کر کے پڑھیں گے. را پر زبر، را کو پر یعنی موٹا پڑھنا ہے. ضاد مستعلیہ میں سے ہے، موٹا پڑھیں گے. یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ 2 سیکنڈ تک لمبا کرنا ہے. نون مشدد ہمیشہ غنہ کر کے پڑھتے ہیں. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الف سے پہلے زبر الف مدہ 2 سیکنڈ تک لمبا کرنا ہے. را پر زبر، را کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے. دوبارہ پھر الف سے پہلے زبر الف مدہ ہے، 2 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھیں گے. واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ 2 سیکنڈ تک لمبا کرنا ہے. قاف مستعلیہ میں سے ہے، موٹا پڑھیں گے. الف سے پہلے دوبارہ زبر الف مدہ 2 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھنا ہے. نیکسٹ پھر الف سے پہلے زبر الف مدہ 2 سیکنڈ تک لمبا کریں گے. اور وقف میں ہمارے پاس جیم قلقلہ مشدد ہے، تو وقف میں واضح ادا ہوگا. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ. الف سے پہلے زبر الف مدہ 2 سیکنڈ تک لمبا کرنا ہے. واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ، اس کو 2 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھیں گے. نون ساکن کے بعد خا حروف علقی میں سے ہے، اظہار کا قاعدہ ہے بغیر غنہ کے پڑھنا ہے. یا ساکن سے پہلے زبر یا لین بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیا پڑھیں گے. را کے نیچے 2 زیر، ایک تو ایسی باریک پڑھنا ہے. 2 زیر کی تنوین کے بعد یا حروف یرملون میں سے ہیں، غنہ کر کے پڑھیں گے. اس کے بعد ہم نے لام اف اللہ سے پہلے حرف کے اوپر پیش ہے، تو اس لام کو پر پڑھنا ہے، یعنی موٹا منہ آواز کو کھول کر. اور وقف میں ہم نے اس ہا کو گول ہا سے بدل کر پڑھنا ہوگا. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. زا سختی سے ادا کریں گے. واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ 2 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھنا ہے. نون مشدد غنہ کر کے پڑھیں گے. خوا مستعلیہ میں سے ہے، موٹا پڑھنا ہے. یا ساکن سے پہلے زبر یا لین بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے، یعنی جلدی سے. را پر زبر، را کو پر یعنی موٹا پڑھنا ہے. الف سے پہلے زبر الف مدہ 2 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھیں گے. قاف مستعلیہ میں سے ہے، موٹا پڑھیں گے. اور دوسرا قلقلہ میں سے بھی ہے، تو جب ہم ادا کریں گے ہمیں اپنی آواز واپس سنائی دے گی. اس کے بعد قاف دوبارہ مستعلیہ میں سے ہے، موٹا پڑھنا ہے. واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ 2 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھیں گے. یا پر کھڑا زبر مگر اس کے اوپر ہے مد، تو ہم نے اس کو 2 نہیں بلکہ 3، 4 یا 5 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھنا ہوگا. اس کے بعد الف سے پہلے زبر الف مدہ، مگر وقف میں با کو کر دیں گے ساکن، اور اس الف مدہ کو مد عارض کے ساتھ بدل کر 3 یا 4 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھنا ہے. اور وقف میں با پہ ہم قلقلہ کریں گے. لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ. یا ساکن سے پہلے زبر یا لین ہے، بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیا پڑھیں گے. میم ساکن کے بعد جیم بغیر غنہ کے پڑھنا ہے، غنہ نہیں کرنا. الف سے پہلے زبر الف مدہ 2 سیکنڈ تک لمبا کرنا ہوگا. نون ساکن کے بعد تا حروف اخفا میں سے ہیں، اخفا کا قاعدہ ہے غنہ کر کے پڑھیں گے. با پہ ہم نے قلقلہ کرنا ہے، یعنی جب ہم با کو ادا کریں گے تو ہمیں اپنی آواز واپس سنائی دے گی. غین مستعلیہ میں سے ہے، موٹا پڑھیں گے. واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ 2 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھنا ہوگا. ضاد مستعلیہ میں سے ہے، موٹا پڑھنا ہے. لام پر 2 زبر اور 2 زبر کی تنوین کے بعد میم حروف یرملون میں سے ہیں، ادغام کا قاعدہ ہے غنہ کر کے پڑھیں گے. نیکسٹ ہمارے پاس نون ساکن کے بعد را، ادغام کا قاعدہ ضرور ہے مگر یہاں پہ ہم نے غنہ نہیں کرنا. نیکسٹ را پر زبر، را کو پر یعنی موٹا پڑھنا ہے. با ہمارے پاس قلقلہ مشدد ہے، تو خوب جماؤں کے ساتھ ادا ہوگا. اس کے بعد ہمارے پاس میم، اور اس کے بعد وقفی مطلق یعنی ٹھہرنے کی علامت. مگر یاد رہے کہ ساکن حروف وقف میں تبدیل نہیں ہوتے. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. اب یہاں پہ ہمارے پاس سب سے پہلے ذال نرمے سے ادا کریں گے. اس کے بعد الف سے پہلے زبر الف مدہ ہے، مگر اس کو 2 نہیں، اس مد کی وجہ سے 3 یا 4 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھنا ہے. ضاد مستعلیہ میں سے ہے، موٹا پڑھیں گے. میم ساکن کے بعد دوسری میم ادغام شفوی کا قاعدہ ہے، یہاں پہ آپ نے غنہ کر کے پڑھنا ہے. نون ساکن کے بعد عین حروف حلقی میں سے ہے،
بغیر غنہ کے پڑھنا ہے اور عین کو اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے. را پر زبر را کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے. اس کے بعد الف سے پہلے زبر الف مدہ ہے 2 سیکنڈ تک لمبا کرنا ہے اور تا کے نیچے 2 زیر اور 2 زیر کی تنوین کے بعد فا حروف اخفا میں سے ہے غنہ کر کے پڑھنا ہوگا. ذال کو نرمی سے ادا کریں گے. را کے اوپر پیش تو را کو پر یعنی موٹا پڑھنا ہے. لام اف اللہ سے پہلے حرف کے اوپر پیش تو اس لام اف اللہ کو بھی پر یعنی موٹا پڑھا جائے گا اور اس کے بعد لام کو 2 سیکنڈ تک کھینچ کر بھی پڑھنا ہے اس کھڑا زبر کی وجہ سے. نیکسٹ ہمارے پاس نون ساکن کے بعد دال حروف اخفا میں سے ہے غنہ کر کے پڑھیں گے. عین اپنے مخرج سے ادا ہوگا. را کے نیچے زیر تو را کو باریک پڑھنا ہے. ہا کو اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے. را پر زبر را کو پر یعنی موٹا پڑھنا ہے اور دوسرا الف سے پہلے زبر الف مدہ ہے 2 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھنا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس میم اور اس کے اوپر صاد جو کہ وقف مرخص کی علامت ہے. یہاں پہ آپ رک سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو, اور اگر آپ یہاں پہ رکیں گے تو آپ نے میم کو ساکن کر دینا ہے اور الف مدہ کے بجائے اس کو 3 یا 4 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھنا ہوگا. وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ. ذال ہمارے پاس نرمی سے ادا ہونے والا حرف ہے, نرمی سے ادا کریں گے. را کے اوپر پیش را کے اوپر یعنی موٹا پڑھنا ہے. واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ 2 سیکنڈ تک لمبا کر کے پڑھیں گے. ہا کو اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے. الف سے پہلے زبر الف مدہ 2 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھنا ہے. دال پر کھڑا زبر 2 سیکنڈ تک لمبا کر کے پڑھیں گے. اور اگر آپ یہاں پہ وقف کرتے ہیں تب بھی آپ نے اس کو میم ساکن کے ساتھ ہی پڑھنا ہے کیونکہ ساکن حروف وقف میں تبدیل نہیں ہوتے. وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ. نون ساکن کے بعد کاف حروف اخفا میں سے ہے. اخفا کا قاعدہ ہے غنہ کر کے پڑھنا ہے اور غنہ سے مراد یہ ہے کہ آپ نے اپنی آواز کو ناک میں لے جا کر پڑھنا ہے اور غنہ کو 2 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھنا ہوتا ہے. نون ساکن کے بعد تا دوبارہ پھر حروف اخفا میں سے ہے. اخفا کا قاعدہ غنہ کر کے پڑھنا ہے. میم ساکن کے بعد دوسری میم ادغام میں شفوی کا قاعدہ ہے, یہاں پر بھی غنہ کرنا ہے. میم ساکن کے بعد قاف حروف اخفا میں سے ہے غنہ کر کے پڑھیں گے اور غنہ کرنے کے بعد قاف کو موٹا پڑھنا ہے کیونکہ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے. اس کے بعد با ہمارے پاس قلقلہ میں سے ہے تو جب ہم ادا کریں گے ہمارے مخرج میں جنبش سی ہوگی یعنی ہمیں اپنی آواز واپس لوٹتی ہوئی سنائی دے گی. من قبلہ. نیکسٹ ہمارے پاس دواد مستعلیہ میں سے ہے موٹا پڑھنا ہے منہ اور آواز کو کھول کر. الف سے پہلے زبر الف مدہ مگر الف کے اوپر ہے مد تو ہم نے اس کو 2 نہیں بلکہ 3 4 یا 5 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھنا ہوگا. یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ مگر وقف میں نون کو کر دیں گے ساکن اور اس یا مدہ کو مد عارض کے ساتھ بدل کر 3 4 یا 5 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھا جائے گا. اب ایک مرتبہ اپنے اس سبق کو رواں پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحج اشہر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. صدق اللہ العظیم. تو یہ تھا اب ہمارا آج کا سبق جس میں آج ہم نے اپنی اگلی 2 آیات کو دیکھا. اگر آپ ہمارے چینل پہ نیو ہیں ہماری ویڈیو آپ پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں تو کائنڈلی ہمارے چینل جرنی آف قرآن وتھ حافظ عثمان کو لازمی سبسکرائب کریں اور اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اس کو شیئر کرنا نہ بھولیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.